فن طلقا، پھر چل پڑے. اب ایک نیا قسم کا حادثہ ہوا اس کے برعکس. یعنی اس سے پہلے تو دونوں کام جو خضر نے کیے تھے نا وہ تو نقصان پہنچانے والے کیے تھے نا. کسی کی کشتی توڑ دی، کسی کا بچہ مار دیا. اب خضر نے جناب کوئی تعمیر کر دی، کوئی جو ہے نا اچھا کام کر دیا، مثبت کام کر دیا، لیکن برے لوگوں کے لیے کیا. اب معاملہ کیا پیش ہے؟ حتیٰ اذا اتیا اہل قریہ، یہاں تک کہ جب دونوں پہنچے، یعنی اب کشتی کا سفر ختم ہوا اور وہ کسی پیدل سفر پہ چلے، تھکے ہارے کسی بستی میں اترے. ظاہر ہے وہ ہوٹل تو اس زمانے میں ہوتے نہیں تھے، اور ویسے ابھی لوگ اتنے بھی بزرگ نہیں ہوئے تھے کہ افریقہ کے جنگلوں میں سفر کر رہے ہوں تو ان کے لیے ہوٹل بنے اور وہ رات وہاں پہ قیام کریں، کھائیں پئیں، اور پھر جا کے تبلیغ کر کے واپس آئیں تو واپسی کے اوپر وہ ہوٹل موجود ہی نہ ہو تو پتہ چلے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اسپیشل انتظام کیا تھا. تو ایسا بھی کچھ بھی نہیں تھا. لہذا وہ بیچارے چلتے رہے، تھکے ہارے کسی بستی میں جا کے اترے. استطعما اہلہا، وہاں کے رہنے والوں سے کھانا طلب کیا ہے. طعام اور استطعام یعنی وہ کھانا طلب کرنا. انہوں نے بھوکے تھے، انہوں نے کہا یار کوئی کھانے کو دو. فابوا ان یضیفوہما، ان بستی والوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی ہم آپ کو کھانا نہیں کھلا سکتے، ہم پہلے ہی بڑے یعنی ہمارے حالات پتلے ہیں، آپ کو نہیں کھلا سکتے. فوجدا فیہا جدارا، اس بستی میں دونوں نے دیکھا ایک دیوار کو. یرید ان ینقض، وہ ٹھانے ارادہ کیے ہوئے تھی گرنے کی. مطلب یہ کہ وہ ایک طرف جھکی ہوئی تھی، وہ جیسے ایفل ٹاور کا کہتے ہیں وہ ابھی تک کھڑا ہے تو کسی نے تو کھڑا رکھا ہوگا، تو وہ دیوار بھی گر رہی تھی اور لگ رہا تھا کہ یہ گری کے گری. فاقام، خضر نے سیدھی کر دی. اب موسیٰ علیہ السلام کو تب تو چڑھی ہوئی ہوگی جو انہوں نے کھانا نہیں کھلایا تھا، بھوکے بھی تھے، ویسے بھی بھوکے پیٹ غصہ زیادہ آتا ہے، اور اوپر سے یہ کہ مفت میں ان کی دیوار سیدھی کر دی. قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، انہوں نے کہا ان حرام خوروں کی آپ نے مفت میں دیوار سیدھی کر دی، کوئی آپ ان سے اجرت ہی لے لیتے، ان سے کہتے بھئی ہم سیدھی کرتے ہیں، اس کے کتنے پیسے دو گے؟ قال ھذا فراق بینی و بینک، انہوں نے کہا یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہو گئی ہے. اب آپ کسی اور لائن کے بندے ہو، ہم کسی اور لائن کے بندے ہیں، ہم دونوں ساتھ نہیں چل سکتے، ہمارا فرق ہو گیا ہے، علیحدگی ہو گئی. ویسے کسی ایک جو ہے نا بزرگ نے یہ بات لکھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بس ہو گئی تھی، یہ تیسرا کام انہوں نے بھول کے نہیں کیا تھا، سوچ سمجھ کے کیا تھا کہ اب دیکھتے ہیں جو بھی ہو سو ہو. اب یعنی بس اتنا ہی جو ہے نا ہم نے جو سیکھنا تھا سیکھ لیا، بہت ہے، بس اس سے آگے سیکھنے کی اب ضرورت بھی نہیں ہے. سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، اب میں تمہیں سمجھاتا ہوں ان باتوں کی حقیقت جن پر تم صبر نہیں کر سکے. اما السفینۃ فکانت لمساکین، جو کشتی تھی یہ کچھ مزدور، کوئی غریب غربا لوگوں کی تھی، یعنی وہ محنت کرتے تھے. یعملون فی البحر، سمندر میں محنت کرتے تھے، کشتی چلاتے تھے، مسافر ڈھوتے تھے. فاردت ان عیبھا، میں نے چاہا، ارادہ کیا کہ اس کے اندر عیب پیدا کر دوں. بڑی انہوں نے صاف ستھری رکھی ہوئی تھی، نویں نکور، تو میں نے اس میں ایک ڈنڈ ڈال دیا. کیوں؟ وکان وراءہم ملکن، آگے ایک بادشاہ تھا. یاخذ کل سفینۃ غصبا، نئے ماڈل کی کشتی غصب کر لیتا تھا. تو وہ میں نے بچانے کے لیے، پوری کشتی بچانے کے لیے تھوڑا سا اس کو ڈنٹ لگایا تھا. تو یہ ان کے حق میں نے شر نہیں کیا تھا، خیر کیا تھا. رک جائیں، جب یہ جس نے اتنی خوبصورت کشتی رکھی ہوگی، سنبھال کے رکھی ہوگی، بنا کے رکھی ہوگی، اس کی کشتی کو یہ جب ڈنٹ پڑا ہوگا اس نے اچھا فیل کیا ہوگا. جو موسیٰ علیہ السلام کی فیلنگز تھیں یہی مالکوں کی بھی ہوگی. لیکن یہ کہ جس نے وہ ڈنٹ ڈالا، اس نے کیوں ڈالا تھا؟ پوری کشتی بچانے کے لیے ڈالا تھا. یہ وین اس کا تھا، یہ وین کشتی والوں کا نہیں تھا. اب اس میں جو میرے اور آپ کے لیے سبق کیا ہے؟ آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں کسی حادثے سے بچنے کی، لیکن جب وہ حادثہ ہو چکتا ہے تو اس کے پیچھے کسی حکیم کا ہاتھ ہوتا ہے، اور وہ حکیم کون ہے؟ تمہارا رب ہے. اس کا کوئی کارندہ اپنی مرضی سے تو نہیں کر رہا ہوتا، اس کے حکم سے کر رہا ہوتا ہے، اور اس میں اللہ نے تمہارے لیے خیر رکھی ہوتی ہے. وہ تمہیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، تمہارا وہ ویژن نہیں ہوتا، تم وہاں تک نہیں دیکھ سکتے ہوتے، وہ دیکھتا ہے اور وہ تمہارے لیے کوئی بہتری کرتا ہے. بیدک الخیر، اے اللہ تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے. آگے ہم پڑھیں گے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے آتی ہے. ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جو اللہ پر یقین رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو رہنمائی دے دیتا ہے. کون سی رہنمائی؟ کہ مجھے تو سمجھ نہیں آیا لیکن اسی میں میرے لیے کوئی خیر ہوگا. تو سبق یہ پہلا یہ سیکھنے کی بات ہے.
فارت تو نائبہ وکان وراءہم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا واما الغلام، اور جو میں نے بچہ قتل کیا فکان ابواہ مؤمنین، اس کے جو ماں باپ تھے وہ ایمان والے تھے، نیک لوگ تھے، فخشینا یرہقہما طغیانا وکفرا، اور ہمیں اندیشہ تھا کہ یہ بڑا ہو کر ان کے ساتھ سرکشی کا معاملہ بھی کرے گا اور ناشکری کا معاملہ بھی کرے گا۔ اب ظاہر ہے یہ اندیشہ جو تھا یہ یقین کے درجے کا تھا، یہ انسانی تکا نہیں ہے، یہ اس لیول پہ تکوین کی سطح کی بات ہے جہاں پہ یقینی بات ہے کہ بڑے ہو کے اس بچے نے انہیں اذیت دینی تھی تو خود کیا کیا ہوتا، ذرا سوچیں، ماں باپ تکلیف سے دوچار ہوتے، جو بھی مصیبت کے کیا ہم نے اپنے گلے میں یہ پال کے ڈال لیا ہے، اس بچے نے ماں باپ کی وہ جو ہے نا کر کے توہین اور تذلیل دوزخ میں جانا تھا، اللہ نے اس حادثے کے ذریعے اس کو اٹھا لیا، وہ ابھی معصوم تھا، اس نے کیا کچھ نہیں تھا، کہاں گیا؟ جنت۔ اور یہ جو ماں باپ ہیں ان کو بدل کے اللہ نے دوسرا دے دیا، آگے وہ بات بھی آ گئی، سب کے لیے بہتر ہوا یا نقصان دہ ہوا؟ لیکن جب وہ حادثہ ہوا تو کیا لگا؟ ظلم لگا، اور موسیٰ علیہ السلام کو لگا۔ اب یہاں رک کے ایک بات اور سمجھ لیں، یہ ہے وہ چیز، اگلی بات ہم اس کی طرف بعد میں آئیں گے، یہ ہے وہ چیز جس میں آج بھی ہم سب جانتے ہیں ہم کہ جو کچھ اللہ کرتا ہے خیر کرتا ہے، لیکن جب ایسا واقعہ ہوتا ہے ہمارا معاملہ موسیٰ علیہ السلام والا ہی ہوتا ہے۔ موت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ ہم اپنے بیمار کو کسی ہاسپٹل لے کے چلے گئے، وہاں پہ وہ اس کا وقت پورا تھا، وہ چلا گیا دنیا سے، خیال نہیں آتا کہ فلانے ہاسپٹل لے گئے ہوتے تو شاید بچ گیا ہوتا، یہ کر لیا ہوتا تو شاید یہ ہو گیا ہوتا، آتا ہے نا، بس یہی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ اور یہ اصل میں ہمیں اسی لیے یہ واقعہ سنایا گیا کہ یہ تمہارے ساتھ ہوگا، لیکن تم نے پھر اپنے آپ کو سوچ سمجھ کے واپس لانا ہے اس بات پر، ایک دم تمہارا ریئیکشن وہی ہوگا جو موسیٰ علیہ السلام کا تھا، لیکن پھر اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، گریجولی، سلولی، اسٹڈیلی واپس لے کے اس اپنے پٹری پہ آنا ہے کہ جو اللہ نے کیا اسی میں کوئی بہتری تھی۔ یہ مومن کا معاملہ ہے، اسی لیے کہ 3 دن سوگ کا اجازت دی ہے نا کہ چلیں 3 دن آپ کو وہ موسیٰ علیہ السلام والی کیفیت آپ کے اوپر طاری رہی تو بر بنائے تباہ بشری یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے چلے گا، لیکن یہ کہ اگر یہ مستقل روگ بن گیا تو یہ گویا اس ایمان کے منافی ہو گیا۔ اب اگلا مرحلہ آیا جی، جی اس کی ایک آیت رہ گئی، فَأَرَدْنَا يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، تو ہم نے ارادہ کیا کہ تمہارا رب، ان کا رب ان کو بدل کے دے دے اس سے بہتر بچہ جو بہت ہی اچھی نیت کا بھی ہو، اور یہ کہ بہت شفقت والا، شفقت برتنے والا، رحم کا معاملہ کرنے والا بھی ہو، پاکیزہ بھی ہو اور رحم والا بھی ہو۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، اب آیا تیسرا واقعہ، وہ سیدھی کی تھی دیوار، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ، وہ دیوار تھی 2 بچوں کی، یتیمین جو یتیم تھے، فی المدینہ، مدینے میں رہتے تھے، یعنی شہر کی جس شہر میں یہ کام کیا وہاں کے رہنے والے تھے، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے تحت یعنی اس کی بنیاد میں ان کا کوئی خزانہ ان کا باپ چھوڑ گیا تھا۔ لوگ کیسے ہیں اس شہر کے وہ تم نے دیکھ لیا جنہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، انہیں پتہ لگ جائے کہ ادھر خزانہ ہے وہ چھوڑیں گے، بچوں کے لیے چھوڑیں گے کہ بڑے ہوں تو یہ لیں، تو ہم نے اس خزانے کو بچانے کے لیے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ کیوں؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں کا جو باپ تھا وہ بہت نیک آدمی تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی اولاد کے لیے جو وہ چھوڑ کے مرا تھا اس کے تحفظ کا یہ سامان کیا ہے، اس کے لیے کسی اجرت کی ضرورت نہیں تھی، یہ تو ہم خدائی خدمتگار ہیں، لوگوں کے بھلے ہم ویسے کرتے رہتے ہیں، جس نے لوگوں کے لیے اتنی جو ہے نا آکسیجن وافر مفت فراہم کر دی، وہ ان کے باقی معاملات بھی انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا تو سیدھے کرتا رہتا ہے، کتنی بلائیں آئی ہوئی وہ ٹالتا رہتا ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا جو وہ دور کرتا رہتا ہے۔ اب ظاہر ہے ان بچوں کو کیا پتہ دیوار کون سیدھی کر کے چلا گیا، جو تو کسی کو نہیں پتہ۔ تو آپ اور میری بھی کتنی دیواریں ہیں جو سیدھی ہوتی رہتی ہیں، ہم الٹا کام کرتے ہیں، اللہ سیدھا کر دیتے ہیں۔ ہم نے جہنم کی بہت کی تدبیر پر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا، یہ صورت بھی ہوتی ہے۔ تو اس چیز کو سامنے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ وہ جو الحی القیوم کا جو تصور تھا نا، اس نے یہ تھاما ہوا ہے، تو کیسے تھاما ہوا ہے؟ سارا نظام ہستی کون چلا رہا ہے؟ وہ چلا رہے ہیں۔ اب اس کے ساتھ جو چیز چلیں یہ پڑھ لیں، فارادہ ربو کا یبلغا، تو تیرے رب نے چاہا کہ وہ دونوں جوان ہوں، جب وہ پہنچیں اشدہما، اپنی زور کو، اپنی جوانی کو، ویستخرجا کنزہما، اور اپنا وہ خزانہ پورا کا پورا صحیح سلامت حاصل کریں، ان کے کام آئے۔ رحمتم من ربک، یہ سب تیرے رب کی طرف سے رحمت تھی، کشتی کو توڑنا بھی رحمت تھی، بچہ مارنا بھی رحمت تھی،
اور اس دیوار کو سیدھا کرنا بھی سب رحمت ہی کے مظہر ہیں۔ اب دیکھیں ہمارے اعتبار سے بچہ مارنا شر، ہمارے اعتبار سے کشتی توڑنا شر، ہمارے اعتبار سے دیوار سیدھی کرنا خیر، لیکن جیسے دیوار سیدھی کرنا خیر تمہیں بھی لگتا ہے، ایسے ہی کشتی توڑنا اور بچہ مارنا بھی خیر ہی تھا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ جیسے دیکھیں نا، یہ دنیا میں ایک فرق یہ ذہن میں رکھیں، یہ تو معلوم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا ایک عالم امر ہے، وہاں پہ کوئی ٹائم لگتا ہے نہیں، کون ہوتا ہے اور فیکون ہو جاتا ہے۔ یہ عالم خلق ہے، یہاں وقت لگتا ہے، 6 دن میں تو زمین آسمان بنے، خود قرآن کہتا ہے 6 دن میں بنے، وقت تو لگتا ہے یہاں پہ۔ انسان بنتا ہے، بنتے بنتا ہے، وہ جوانی کو پہنچتا ہے، ایک دم شف کرنے سے تو پورا آدمی کھڑا نہیں ہو جاتا، یہ عالم خلق میں اسی طرح درجہ بدرجہ ہوتا ہے۔ تو فرق ہو گیا نا دونوں عالموں کے قانون میں۔ اسی طرح کا ایک فرق ہو رہا ہے، یہ جو خیر اور شر کا تصور ہے، یہ ہماری زمین، یہ جو میں نے کہا تھا نا انکیوبیٹر ہے، اس کے اندر کا فرق ہے۔ یہ خیر ہے، یہ شر ہے، اور ہمارا جو اللہ تعالیٰ نے ہماری جو پروگرامنگ کی ہے وہ اس خیر اور شر کے ساتھ جوڑ کے کی ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آپ کے سامنے بات آ گئی، وہ جو تکوین کی سطح ہے وہاں شر ہے ہی نہیں، خیر ہی خیر ہے۔ اس سطح سے جا کے آپ دیکھیں گے تو دیکھیں نا، شر محض ہمیں نظر آتا ہے نا شیطان، تو اللہ تعالیٰ کے اس گریٹ پروجیکٹ کا وہ بھی حصہ ہے۔ اگر وہ شیطان ہی نہ ہوتا تو یہ کائنات کے اندر یہ جہاد اور یہ سارا جو امتحان یہ کیسے بنتا؟ اب اس کے ساتھ جوڑ لیں، ایسے میں کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ جو ویسٹ کو اللہ نے عروج دیا، جو ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ شر محض ہے، تو یہ جو انسانی ترقی ہوئی ہے، یہ جو انسان اس قابل ہوا ہے کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، یہ اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا تھا۔ تو شر کا پہلو اپنی جگہ پہ، لیکن تکوین کی سطح پہ جا کے دیکھیں گے اس میں بھی ماننا پڑے گا کہ خیر ہے۔ شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے لیے بنایا ہے، اور یہ سارا کچھ بھی کسی مقصد کے لیے، جیسے زمین اللہ نے کسی مقصد کے لیے بنائی ہے۔ اب خنزیر کے بارے میں شریعت کیا کہے گی؟ فی نفس ہی حرام ہے، اس کا بال حرام ہے، لیکن یہ کہ کوئی اس کا بھی تو مقصد ہے جس کے لیے اللہ نے اسے بنایا ہے۔ یہ گندگی کے ڈھیر کون صاف کرتا اگر وہ نہ ہوتا تو؟ یعنی اس تکوین کی سطح پر کوئی شے پھر شر کا وجود ہی نہیں رہتا، سب خیر ہی خیر ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا بے یدک الخیر، اے اللہ تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے۔ اچھا اب ذرا سوچیں، اس کو ذرا لے جائیں سورہ یوسف میں جو ہم نے واقعہ پڑھا تھا۔ اللہ کا ایک منصوبہ ہے، تکوین کیا ہے؟ پہنچنا ہے جو ہے نا یوسف نے مصر میں، اور عالم تشریح میں کیا ہوا؟ کتنے ہاتھ ہیں جو یوسف کو لے کے مصر لے کے گئے ہیں، ان میں سے کسی کو ثواب ملے گا؟ نہیں، کسی کو ثواب نہیں ملے گا۔ تو اب دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ میں اور آپ بھی بعض اوقات کوئی ایسا تکوین کا کام کر رہے ہوتے ہیں جس میں ہو سکتا ہے ہمیں کوئی حصہ نہ ملے، کیونکہ اس کا تعلق ہمارے ارادے سے ہے۔ ہم نے سوچ سمجھ کے کوئی کام کیا تو اس کا کوئی ثواب ہوگا، نہیں کیا وہ تو اگر ویسے اللہ اپنا کام پھر بھی لے لے گا، ہو سکتا ہے نہ ثواب ہو۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام فاسق اور فاجر سے بھی لے لیتا ہے۔ اب اس کو سامنے رکھ کر ایک بات سوچیں، موسیٰ علیہ السلام کو پلنے کی ضرورت تھی، کس نے پالا؟ فرعون نے پالا۔ تو اب وہ فرعون کا ذریعہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پالنے کا، یا نہیں بنا دیا؟ اب دوسری طرف سے دیکھیں تو اس کے دربار میں جانے کا ذریعہ بھی تو فرعون ہی بنا تھا، نہیں تو موسیٰ علیہ السلام ایک جھونپڑی میں پلتے۔ ان کے اندر وہ لیڈرشپ کوالٹی کیسے پیدا ہوتی جو بعد میں ظاہر ہوئی؟ اب یہ اللہ کے دور رس منصوبے ہوتے ہیں۔ اب اس سب کو ذہن میں رکھ کے حالات حاضرہ کا جائزہ لے لیتے ہیں سورہ جو ہے نا کاف کی روشنی میں۔ ایک وہ دور ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، آپ نے غار حرا میں بیٹھ کے وہ جو اصحاب کاف والی سنت ہے وہ زندہ کی۔ اس کے بعد وہ آپ کو حکم ہوا فصدع بما تؤمر، آپ نے جا کے دعوت دینا شروع کی۔ یہ دعوت دینے کا کام بالکل وہ ہو گیا نہیں، وہ 2 باغوں والا ہم نے واقعہ جو پڑھا تھا، جو ایک دوسرے کو سمجھا رہا ہے اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا۔ تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کو اسی طرح نہیں سمجھا رہے تھے؟ اور پھر ان کا وہ باغ یعنی مکے کی ان کی سرداری ساری چلی گئی یا نہیں چلی گئی؟ بالکل وہی ہوا۔ اور آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا؟ ذوالقرنین کی شان کے ساتھ، اگلا رکوع اب ذوالقرنین والا ہے نا، اس ذوالقرنینی شان کے ساتھ آپ نے مکہ بھی فتح کیا، یہود کو بھی بگایا، پھر تبوک بھی گئے، 3 جنگیں وہ تھیں۔ تو یہ بھی 3 ڈائریکشن میں حضور کی جنگ ہو گئی نا، ایک مشرکین کی طرف، ایک جو ہے نا وہ یہودیوں کی طرف،
اور ایک پھر نصرانیوں کے ساتھ آخر میں یعنی جو غزوہ تبوک ہے وہ سلطنت روما کے ساتھ ٹکر کا معاملہ ہو گیا۔ اسی طرح ہی ذوالقرنین کے بھی 3 ہی جو ہے نا وہ محاذ ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے مغرب کی طرف کو جو ہے نا وہ علاقے فتح کیے، اور پھر اس کو مشرق کی طرف علاقے فتح کیے، اور آخر میں شمال کی طرف کے جو علاقے اس طرف جائے جہاں یاجوج ماجوج کو انہوں نے روک لگائی اور یعنی پیچھے بند کر دیا۔ اس کے بعد ایک شام مطلب رات آ گئی، اب وہ تیسرا اصول آ گیا نا، دن ہوتی ہے تو پھر دن ہوتا ہے تو پھر رات بھی ہوتی ہے۔ اب اسلام پر آہستہ آہستہ رات آ گئی۔ یہ سورہ مدثر میں ہم جب پہنچیں گے وہاں یعنی پہلے وہ روشنی حضور صلی اللہ علیہ، اس سے پہلے رات تھی، عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ رات کا دورانیہ ہے، کوئی روشنی نہیں ہے، اور یہ فطرت کا دور ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صبح طلوع کر دی، اذا الصبح تنفس والی صورت بن گئی، اور وَإِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ بہت بڑی خبر تھی وہ۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ، سورہ انشقاق میں جو مضمون ہے۔ پھر اس نبوت کی روشنی، پہلے تو یہ تھا منہاج النبوہ پہ خلافت رہی، تو گویا روشنی اپنی آب و تاب کے ساتھ موجود رہی۔ پھر آہستہ آہستہ ڈھلنا شروع ہو گیا سورج، اور پھر شفق رہ گئی۔ ایک روشنی ہوتی ہے چاند کی روشنی ہوتی ہے، ایک ستاروں کی روشنی ہوتی ہے، ایک سورج غروب ہونے کے بعد جو تھوڑی سی وہ لالی سی رہ جاتی ہے وہ شفق ہے۔ تو میں اس شفق کی قسم کھاتا ہوں، اور شفق کے بعد کیا ہوتا ہے؟ رات ہوتی ہے، واللیل وما وسق، اور رات کی قسم کھاتا ہوں جس نے سب اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ یہ ہے وہ بات کہ ہم رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا۔ توحید کا سورج غروب ہو گیا، اور اس کی جگہ پہ یہ دجال کا کہیں یا شیطان کا کہیں، یہ جو ہے نا اس کی رات طاری ہو گئی۔ واللیل وما وسق، زندگی کے تمام شعبہ جات پر یہ رات طاری کر دی گئی۔ پھر اس کے بعد چاند کی جیسے چاندنی ہوتی ہے، والقمر اذا اتسق، چاند جو درجہ بدرجہ بڑھتا ہے، تو اس طرف وہ جو ہی رات چھائی ہے تو ادھر اللہ تعالیٰ نے چاند کا انتظام آہستہ آہستہ، ایک شخصیت دوسری شخصیت، 400 سال کا عمل ہے۔ اور اس کے نتیجے میں دیکھیں پہلا مرحلہ کیا آیا، یعنی اس عمل کے نتیجے میں وہ ایک کہہ لیں آپ زمین تیار ہوئی کہ جب یلغار آئی ہے نا اس تہذیب کی، جو دجالی تہذیب تھی یا شیطانی تہذیب، اس کی جب یلغار آئی ہے تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جب نہیں ہو پایا مقابلہ کسی بھی جگہ پہ، تحریک شہیدین بھی ناکام ہو گئی، 1857 کی جنگ آزادی بھی ناکام ہو گئی، تو پھر وہی غار کی سنت زندہ کی گئی۔ یعنی یہ جو مدارس ہیں جو قائم کیے گئے، یہ آج کے مدارس پر قیاس نہ کیجیے، یہ نجاشیوں کے ساتھ نہیں تھے، وہ بھوکے پیٹ ہوتا تھا، کوئی عمارتیں بھی نہیں ہوتی تھیں، کسی درخت کے نیچے لوگ شاگرد اور استاد بیٹھ گئے، شام کو شاگرد گئے، جو بھی محلے والوں نے کوئی روٹی سوکھی دے دی وہ لا کے کھا لی، بھوکے پیاسے لیٹ لیے، اس طرح کر کے تو یہ کام شروع ہے۔ یہ بالکل اصحاب کہف والی سنت والا کام نہیں ہے، اور مولانا مناظر حسن گیلانی نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ اصحاب کہف ہی کی سنت تھی جو زندہ کی گئی۔ پھر اس سے اگلا مرحلہ آیا کہ جب اسی کام کے نتیجے میں ایسے لوگ پیدا ہوئے، اگر یہ پہلا کام نہ ہوا ہوتا تو یہ دوسرے لوگ بھی نہیں آ سکتے تھے۔ میری مراد ہے جیسے علامہ اقبال ہیں، جیسے سید ابو الاعلیٰ مودودی ہیں، جیسے ابوالکلام آزاد ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پھر مغرب کو سمجھا، مغرب کہتا کیا ہے اسے دیکھا، پھر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوری جرت کے ساتھ اپنی بات ان کے سامنے رکھی، جیسے کہ اس شخص نے رکھی تھی کہ یہ تمہارا باغ جو ہے نا، تم نے کیوں نہیں سمجھا کہ یہ اللہ نے عطا کیا ہے۔ تو اس وقت کی مغربی تہذیب کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ یہ ہم نے کیا، جیسے وہ باغ والا سمجھتا تھا یہ سارا میں نے کیا، تو وہی تو ان کے سامنے رکھا گیا کہ در حقیقت اصل میں تو ہمارا جو خالق ہے وہ اللہ ہے، اور یہ وہ اس کے اذن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو وہ لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے پھر ایک طرف مسلمانوں کے اندر دوبارہ اعتماد پیدا کیا اپنے دین پر، اپنے مذہب پر، اپنے نظام حیات پر، اور دوسری طرف یہ کہ اہل مغرب کو للکارا، چیلنج کیا کہ یہ تمہارا نظام جو ہے، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ اور اگلا آنے والے دور کی یعنی ایک خوشخبری دی کہ اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے، ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے، اور یہ جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے، یہ خوشخبریاں دیں۔ اس کے نتیجے میں در حقیقت پھر وہ ایک یوں کہہ لیں کہ تحریک یا مسلمانوں کے اندر ایک نیا ولولہ پیدا ہوا کہ جو ظاہر ہوا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کی صورت میں۔ باقی دنیا میں بھی ظاہر ہے وہ ملک تو اس طرح آزاد نہیں ہوئے، لیکن تحریکیں تو اٹھی نا، اخوان کی تحریک ہے، اخوان المسلمون ہیں، اس طرح کی اور بہت سی تحریکیں ہیں کہ جن کے اندر جنہوں نے پھر وہی جو ہے نا اصل اسلام کی بات کرنا شروع کی، یا مکمل نظام حیات کی بات کرنا شروع کی۔
ملک مسلمانوں کے سارے ہی آزاد ہوئے، ظاہر ہے جو اس وقت کتنے 57-58 ملک ہیں، ایک وقت میں تو سارے غلام ہو گئے تھے، پھر آزادی ملی، لیکن سارے کے سارے نیشنلزم کی بنیاد پر آزاد ہوئے۔ وہ اس میں اپنی ایک خامی تھی، قوم پرستی آ گئی، امت کا تصور ختم ہوا، قوم کا تصور اجاگر ہو گیا۔ لیکن آپ اور میرا جو ملک بنا یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا۔ اب یہاں پہ آ کے تو خاص کر آج کل ایک بڑا جو ہے نا واویلا ہے کہ یہ سارا دھوکہ تھا، یہ سارا فراڈ تھا، یہ تو بنانا یعنی کوئی یہ تو لوگوں کو کا ایک نعرہ تھا، یہ کوئی لیڈروں کا نعرہ نہیں تھا۔ اس کا مطلب کیا آپ سمجھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی قائد اعظم فراڈی تھے نا۔ جو لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ لا الہ الا اللہ ایک فراڈ تھا، وہ کس پر الزام لگا رہے ہیں فراڈ ہونے کا؟ علامہ اقبال پر اور قائد اعظم پر۔ یہ بات منہ سے نہیں کہیں گے، لیکن یہ کون تھا جو اس نعرے کو لے کے چل رہا تھا؟ وہ تھے۔ تو قائد اعظم وہ شخصیتیں ہیں جس کے بارے میں ان کے دشمن نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں یا دھوکہ دیتے ہیں۔ کبھی گاندھی نے بھی نہیں کہا، کبھی کسی ہندو نے بھی نہیں کہا۔ یہ اگر کسی کو نصیب ہوا تو ہمارے ملک کے جو ایسے تھوڑ دلے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ لا الہ تو ایک دھوکہ تھا، یعنی قائد اعظم نے دھوکہ دیا۔ خیر میں تو دوسری بات کہتا ہوں، میں اس بات کو چھوڑیں، میں کہتا ہوں ایک بات سوچیں آپ، چلیں ساری بات ان کی مان لیتے ہیں، انگریز بھی چاہتا تھا، نواب بھی چاہتے تھے، پتہ نہیں کون کون چاہتا تھا۔ یہ جو عوام نے لا الہ پر قربانی دی تھی یہ انگریزوں کے کہنے پر دی تھی، یہ نوابوں کے کہنے پہ دی تھی، یا خالص اللہ کے لیے دی؟ وہ تھوڑی اصل قربانی تو عوام نے دی ہے، گھر بار چھوڑے، کاروبار چھوڑے، اپنا رشتہ دار چھوڑے، تعلق چھوڑا۔ یہ پھر وہ بدر والی میں نے جو آپ کے سامنے رکھی تھی نا کہ اپنا ہر رشتہ توڑ کر اللہ کی خاطر جو ہے نا اٹھ کھڑے ہونا، تو کیا وہ یہ سارے جن لوگوں نے ہجرت کی تھی اللہ کی خاطر نہیں کی تھی؟ جو جب یہ بارڈر کراس کرتے تھے تو سجدے میں گر پڑتے تھے، تو کیا ان کی اس ساری قربانی کو اللہ تعالیٰ کراس لگا دے گا؟ سب سے بڑی امید ان سے قائم کرے نا جن لوگوں نے اتنی مخلصانہ قربانی دی۔ اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، دنیا میں دوبارہ اسلام آنے کا پروجیکٹ اصلاً کس کا ہے؟ محمد الرسول اللہ کو کس نے بھیجا تھا؟ اللہ نے۔ اور دوبارہ اسلام لانے کا پروجیکٹ کس کا ہے؟ نشأت ثانیہ کا پروجیکٹ ہے کس کا؟ اللہ کا۔ جب اللہ کوئی کام کرنا چاہے، ابھی میں نے آپ کو بتایا فاسق فاجر سے بھی لے لیتے ہیں نا، ایک آدمی کی نیت نہیں بھی ہے تب بھی اس سے لے لیتے ہیں، تو انگریزوں سے نہیں لے سکتا؟ فرعون سے نہیں لیا موسیٰ کو پالنے کا؟ تو اگر پاکستان کو آج تک فرض کریں امریکہ ہی کا دست شفقت میسر رہا ہے اور یہ چلتا رہا، تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی تو فرعون کا دست شفقت میسر رہا ہے۔ اب آپ ذرا اس بات کو سوچیں، مجھے بھی افسوس ہے، آپ کو بھی ہونا چاہیے، 47 میں اسلام غالب کیوں نہیں ہو گیا؟ یہ شرعی تقاضا ہے نا، ہم کہیں بھائی بنایا تھا جس مقصد کے لیے وہ پورا کرتے، یہ شریعت کا لیول ہے۔ آپ ذرا تکوین کے لیول پہ جا کے دیکھیں، اگر ہو گیا ہوتا تو دنیا چلنے دیتی ہے؟ آپ ابھی بچے کی صورت میں تھے، جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھے، پیپر پنیں نہیں تھیں آپ کے پاس، لڑتے کس سے؟ اور اس وقت بھی اتنا ہی قائد اعظم پر بہت الزامات لگتے تھے، جو آج اسامہ کو برداشت کرنے پڑ رہے ہیں یہ سارے قائد اعظم پہ لگتے تھے۔ یہ پین اسلامزم کا جو ہے نا وہ شیدائی ہے، یہ ریڈیکل اسلام لے کے آنا چاہتا ہے، یہ ساری باتیں قائد اعظم کے خلاف کی گئی ہیں۔ یہاں تک کہا گیا، جو اپنی جگہ پہ جو ہے نا مشاہدہ ٹھیک تھا، کہ یہ سیکولر میان میں اسلام کی تلوار ہے، تلوار اسلام کی ہے، اوپر اس نے سیکولرزم اوڑا ہوا ہے۔ تو آپ ذرا تصور کیجئے اس دنیا کا، اس میں آپ کیسے سروائیو کرتے اگر آ جاتا؟ تو یہ اللہ کی حکمت تھی نہ آئے، اور آج آپ کہاں کھڑے ہیں؟ ایٹمی طاقتیں اور کھٹکتے ہیں دنیا کو۔ اسی کھٹکنے کا نتیجہ ہے کہ چاروں طرف سے حملہ ہے آپ پر۔ اب آپ ایک چیز اور سوچ لیں، ٹھیک ہے، اسی جوش جذبے میں وہ یہ ملک نہیں رہتا ہے نا، فلانا نہ رہے تو ملک نہ رہے، کیا فائدہ جی، اسلام نہیں ہے تو کیا کرنا ہے، آگ لگاؤ، لگا دیں۔ پھر جیسے آج شام میں اسرائیل کی فوجیں داخل ہو رہی ہیں، کل جب یہاں ہندوستان کی فوجیں داخل ہوں گی، کون روکے گا انہیں؟ بتائیں نا۔ اور جب ہندوستان قبضہ کر لے گا تو اسلام لانا آسان ہو جائے گا، اس کے بعد پھر اسلام کی بات کرنا آسان رہ جائے گا، پھر گائے قربانی کر کے دکھائیں۔ تو بندے کو اللہ نے تھوڑی سی مت بھی دی ہوئی ہے، اس کا استعمال، یعنی یہ تو مطلب نہیں کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے گردن سے اوپر جو منج رکھی ہوئی ہے اسے نکال کے باہر پھینک دو۔
تو کوئی تھوڑا سا عقل سے بندہ کام دے دے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو چیزیں دکھائی ہیں نا کہ ایک شریعت کا لیول ہے، ایک تکوین کا لیول ہے، اور انسان جلد باز ہے، وہ چاہتا ہے فوراً ہو جائے، فوراً نہیں ہوتا، یہ سہج ہوتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ یوں ایک معاملے کو لے کے چل رہا ہے تو اگلا مرحلہ پھر کیا آتا ہے؟ اس واقعے کے بعد اگلا واقعہ کون سا؟ ذوالقرنین کا ہے. بادشاہی بھی آئے گی، طاقت بھی آئے گی، وہ سارا ہوگا. جب اللہ چاہے گا تو ویسا بندہ بھی آ جائے گا. اور اب آپ اپنی 78 سال کی تاریخ دیکھ لیں، سیدھے بندے نہیں آئے ہیں، ٹھیک لوگ نہیں. مطلب ادھر کیا یحییٰ خان ادھر آ کے چلا گیا، اور اب کون سے یحییٰ خان سے کم ہیں، یا بیچ میں کون سے یحییٰ خان سے کم آئے تھے. ہر کرتوت ان کے اندر ہوتی ہے. ملک چلتا رہا، ایٹمی طاقت بن گیا، میزائل ٹیکنالوجی آ گئی، سب کچھ ہو گیا. اور کوئی الٹا کیا تو اللہ سیدھا کرتا رہا. دنیا مانتی ہے کہ جب یہ ختم ہونے لگتا ہے کوئی پھر ایسا کام ہو جاتا ہے کہ اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے. کوئی 9/11 ہو جاتا ہے امریکہ کو، پھر ضرورت پڑ جاتی ہے. یہ کون سیدھا کرتا ہے؟ یہ دیوار ٹیڑھی ہو رہی تھی، کس نے سیدھی کی؟ اور یتیم کون ہے؟ اشرافیہ یتیم نہیں ہے، وہ تو ایک سارا وہ دیوار ہے جو اللہ نے بنائی ہوئی ہے، چل رہا ہے کام. اصل میں اس ملک کی بنیاد میں جو دو قومی نظریہ ہے وہ نظریہ توحید ہے، اور اس کے اصل وارث جو اس وقت کے حکمران ہیں وہ نہیں ہیں. یہ اس قوم کی امانت ہے، اور اس قوم کی امانت در حقیقت 400 سالہ اللہ کا جو پروجیکٹ ہے اس کا حاصل ہے. یہ مجدد الف ثانی سے یہ کام شروع ہوا. جو آج جس سیکولرزم کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کی سوجی تھی سب سے پہلے اکبر کو، اور اس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے مجدد الف ثانی، اور وہاں سے یہ بات چلی ہے. پھر اس کے بعد عبدالحق محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ، یہ شخصیات تھیں جس کے نتیجے میں پھر یہ سارا خمیر اٹھا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کی صورت بنی ہے. اور آج ہم یہاں ایک آزاد ملک میں بیٹھے، کم از کم یہ کہ امن سے تو ہیں، جو بات کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ تو سکتے ہیں. آپ شام میں جا کے کہیے نا، آپ جا کے لبنان میں کہیے نا، آپ ذرا فلسطینیوں کی حالت دیکھیے جن کی آزادی سلب کر لی گئی ہے. اور یہ سوچئے کہ کل اگر ہمارے پاس یہ ہندوستان جیسے کہ وہ اکھنڈ بھارت کا وہ رکھتے ہیں اپنے خواب، اور ہندوتوا کو اس وقت وہاں پہ جو ہے نا عروج حاصل ہے، اور مودی بھی ایک پاگل ہے جیسے نیتن یاہو پاگل ہے، تو اگر آپ کا کوئی دفاع نہ ہو وہ آپ کو چھوڑیں. ہاں، یہ تو ہو گئی تکوین کی سطح کے بات. اب آ جائیں ذرا گراؤنڈ پہ آئیں گے تو ٹھیک ہے. اگلی بات کیا ہوئی؟ اگلی بات یہ ہے مجھے اور آپ کو تو دین کی محنت کرنی ہے، اس کی کوشش کرنی ہے، لیکن کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جو ملک کی تخریب کا باعث بنے، توڑنے کا باعث بنے، کمزور کرنے کا باعث بنے. دین کی محنت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اپنے ہی سٹرکچر کو توڑ دو، اپنے ہی چھت گرا دو، یہ مطلب نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے نا کیسے کتنا انتظار کیا. سن 6 میں بھی اللہ کہتا ہے کہ آپ فتح یاب ہوتے اگر لڑائی ہوتی، لیکن یہ مسلمانوں کو بچانے کے لیے ہم نے لڑائی ٹال دی. 2 سال بعد مکہ جا کے فتح ہوا ہے، یہ ہم سورہ فتح میں جا کے پڑھیں گے. چلیں جی اب پڑھتے ہیں آگے وہ اس کا ذکر. ذالک تعویل و ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ وہ جو حقیقت تھی ان باتوں کی جن پر اے موسیٰ تم صبر نہیں کر سکے. تو صبر کی اہمیت اس اعتبار سے بھی ہے، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں. ذوالقرنین کے بارے میں جو بھی مختلف باتیں بہت سی ہیں، لیکن یہ کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا، ابوالکلام آزاد کا، ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ ایران کے بادشاہ تھے، نام ان کا کیخورس تھا. یہ کوئی بہت بچپن میں ان کے ساتھ ظلم ہوا، ان کے خاندان کو جو ہے نا وہ قتل کر دیا گیا. کوئی غلام تھا یا کوئی نوکر تھا، وہ جو بچے کی صورت میں انہیں اٹھا کے کہیں لے کے جنگل میں چلا گیا، ادھر ہی پرورش پائی ہے. یہ وہ دور تھا کہ جب بخت نصر یہودیوں کو وہاں سے غلام بنا کے عراق لے آیا تھا. تو وہ ان کا کوئی نبی یا کوئی نیک بزرگ بھی جنگل میں تھا، تو وہ ان کے زیر تربیت اس شخصیت کی جو ہے تربیت ہوئی ہے، پروان چڑھے ہیں. پھر جب یہ جوان ہوئے، یہ واپس آئے، انہوں نے آ کے ایران جو اپنا تخت ہے وہ واپس حاصل کیا، بادشاہت دوبارہ حاصل کی. اور اس وقت ایران، یہ جو آج کا ایران ہے، اس کی بنیاد رکھی ہے. 2 ملک تھے، ان دونوں کو جوڑ کر ایک ایران بنایا ہے، عظیم تر ایران. اور یہ یعنی پھر سلطنت فارس بنی ہے، اور اس نے بڑے علاقے جو فتح ہوئے ہیں. تو ان فتوحات کا آغاز در حقیقت کرنے والی جو شخصیت ہے کیخورس،
اور وہ جو یا سائرس بھی کہتے ہیں وہ ہیں کہ جو ذوالقرنین ہیں قرآن کے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یہ ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں. قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِکْرًا، ان سے کہیے کہ میں اس کے بارے میں آپ کو کچھ حوال سناتا ہوں. اچھا، یہودیوں کی تاریخ میں ان کی کیا اہمیت ہے؟ یہ وہ شخصیت ہے ذوالقرنین یا سائرس کہ جس نے عراق پر حملہ کیا، اس کی حکومت گرائی اور یہودیوں کو اجازت دی کہ تم جا کے واپس اپنا شہر آباد کرو. تو گویا ان کا محسن ہے ذوالقرنین، یہودیوں کا محسن ہے کہ اس نے دوبارہ ان کو آزادی دے کر جا کے فلسطین میں اپنا دوبارہ یہ ٹیمپل بنانے کی موقع دیا. انا مکننا لہو فی الارض، ہم نے اسے زمین میں تمکن دیا، ٹھکانہ دیا. وآتیناہ من کل شیء سببا، اور اسباب مہیا کی ہر شے کے، جو بھی جنگی اسباب دنیا کے اسباب اسے دیے. فاتبع سببا، اس نے ایک مہم کے لیے مزید اسباب جمع کیے. حتیٰ اذا بلغا، اچھا یہ اسباب کا کسی نے پتہ نہیں رستے اور کیا کچھ بہت دور ازکار قسم کی جو ہے نا وہ کچھ وہ کر دی ہیں. یہ کہیں کسی تفسیر میں آپ کو یہ نہیں ملے گا. اور سبب جو ہے ویسے بھی سبب اسباب یعنی سبب ہی کی جمع اسباب ہے. اس کا ایک معنی راستہ ضرور ہے، لیکن راستہ بھی آپ کو کسی منزل تک پر پہنچانے کے لیے ہوتا ہے. کوئی بھی کام کرنے کے لیے جو وسائل درکار ہوتے ہیں اس کو بھی اسباب بھی کہتے ہیں. تو یہاں پہ جو بالکل واضح اور صاف اور جو بغیر کسی تکلف کے مطلب نکلتا ہے کہ انہوں نے ایک مہم جوئی کے لیے کچھ اپنا سامان جمع کیا، یعنی اس مہم کی تیاری کی. حتیٰ اذا بلغا مغرب الشمس، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ گئے سورج کے ڈوبنے کی جگہ پر. باقی آپ کائنات میں چلے جائیں تو سورج کے ڈوبنے کی کون سی جگہ ہے؟ ایک نظام شمسی سے آپ نکل گئے تو کدھر ڈوبے گا تو کدھر تیرے گا؟ اگر اسباب سے مراد راستے ہیں اور آسمان کے راستے ہیں اور ٹائم ٹریولنگ ہے تو آپ نظام شمسی سے نکل گئے تو پھر سورج کدھر گیا؟ تو یہ اسی زمینی کی بات ہے یہاں تک. اچھا، پھر قرآن مخاطب جس کو کر رہا ہے ان کو ابھی ککھ پتہ نہیں کہ یہ جو آپ یہ نظام شمسی اور یہ سارا کچھ کیا ہے. تو وہ مغرب شمس سے کیا سمجھیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب شمس سے کیا سمجھا ہوگا؟ سورج غروب ہونے کی جگہ جہاں، اور سورج غروب ہونے کی جگہ جہاں پہ آپ ہیں، ہر جگہ ایک جگہ ہوتی ہے جہاں سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے. وہ جس جگہ سے غروب ہوتا نظر آتا ہے وہاں پہ پہنچتے ہیں تو ایک اگلی منزل ہوتی ہے اس کے غروب ہونے کی. ہر نقطہ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ مشرق بھی ہے اور مغرب بھی ہے. ایک طرف سے دیکھیں گے تو مغرب بن جائے گا، دوسری طرف سے دیکھیں گے تو مشرق بن جائے گا. تو بہرحال جہاں کہیں وہ ذوالقرنین تھے، اگر فرض کریں ایران میں تھے تو وہاں سے مغرب کا سفر انہوں نے کیا. ایران سے مغرب کی طرف گئے تو یہ جو ہے آپ کا شام اور فلسطین اور ترکی تک پہنچ گئے. اور یہی ذکر بھی آتا ہے سائرس نے جو علاقے فتح کیے تھے، پہلی جو مہم تھی وہ قسطنطنیہ تک کا علاقہ فتح کیا تھا. وجدہا تغرب فی عین حمیۃ، تو اس نے سورج کو پایا کہ وہ غروب ہو رہا تھا ایک دلدلی ندی میں، چشمے میں، ندی میں غروب ہو رہا تھا. ابوالکلام یہ کہتے ہیں کہ آج بھی آپ قسطنطنیہ کے ساحل پر جا کے سورج کے غروب ہونے کے منظر کو دیکھیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کسی دلدل میں جو ہے نا وہ سمندر میں اتر رہا ہوتا ہے. ظاہر اس سے آگے تو خشکی ہے نہیں، تو وہ انہوں نے دیکھا کہ وہ غروب ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں آج بھی ایسے ہی نظر آتے ہیں. ووجد عندہا قوما، وہاں انہوں نے ایک قوم کو پایا. وہ قوم اب غلام ہو گئی، ذوالقرنین بادشاہ ہو گئے اس سارے علاقے کے. قلنا یا ذوالقرنین، ہم نے کہا اے ذوالقرنین. اب یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے سے کہا، الہام کیا، خواب میں دکھایا، یا ان کے دل میں ڈالا، القاء کر دیا، الہام کر ہو سکتا ہے. اما، یا ویسے بھی تکوینی طور پہ تو گویا اختیار ان کے پاس آ گیا نا، جو قوم ان کی غلام ہو گئی اب جو سلوک اس کے ساتھ مرضی کریں. اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، تمہاری مرضی ہے کہ ان کے ساتھ انہیں تم عذاب دو، تکلیف دو، یا ان کے ساتھ تم بھلائی کرو. یعنی یہ تمہارے اختیار میں آ گیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ان کا نقصان کرو گے تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے. مطلب یہ ہے کہ اب یہ تمہارے بس میں ہے، یہ بھی کر سکتے ہو، یہ بھی کر سکتے ہو.